یہاں تک کہ آج کی جو بات ہے جو ترقی کے اوپر جو اس کے اوپر ہم نے ایک کہہ لیجیے کہ پورا تھاٹ اس کا ڈسکس کرنا ہے. ہم ایک پوری 10 نشستیں کر چکے ہیں اربنزم اور ڈیولپمنٹ کے اندر کامل صاحب کے ساتھ. تو یہ اس کی ایکسٹینشن لے لیں یا اس کو اس کی ایکسٹینشن سمجھ لیں, بوتھ ویز یہ دونوں جڑے ہوئے. تو اگر اس کو بہت ڈیٹیل میں جا کے دیکھنا چاہتا ہے آج کے پروگرام کو بھی, آج جو گفتگو ہوگی ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کو زیادہ ڈیٹیل سے سمجھنا چاہتا ہے, تو وہ جو 10 نشستیں جو ہم نے ہست و نیست میں کی ہیں اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پوسٹر دیکھ کے بھی شاید یہ تاثر گیا ہو کہ یہ کوئی ٹاکرا ہے خاص قسم کا, 2 آرا کے بیچ میں لکھا تو ہم نے نہیں ہے ایسا, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے, ٹاکرا نہیں ہے, 2 آرا ہیں, ان کو ڈسکس کرنا ہے. کوئی اس سے حاصل کلام یا کنکلوژن بھی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ ہم لے کے اٹھیں گے, بلکہ ایک نئی راہ کھولنے کے لیے تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے ذہن کے مطابق اپنی جو بصیرت ہے اس کے مطابق اس کے اندر مزید پھر پڑھیں, مزید اس پہ بات ہو سکتی ہے, مزید اس کو ایکسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. تو لیکن دونوں کیونکہ جو اسپیکرز ہیں کامل صاحب کے پاس جو کہہ لیجیے کہ ٹریڈیشنلسٹ ویو ہے اس کی کمان ہے, اور فاطمہ سجاد جو ہے وہ پروگریسو جو ویو ہے اس کے اوپر زیادہ تبصرہ کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ شروع ہم اس سے کرتے ہیں کہ پہلے جو کہہ لیجیے کہ 4 سے 5 منٹ میں جو بنیادی نقطہ ہے دونوں اطراف کا, یعنی ٹریڈیشنلسٹ ویو ہے اور پروگریسو ویو ہے, اس کے اوپر اگر آپ دونوں تبصرہ کر دیں باری باری تو پھر ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں 40 منٹ کے لیے, مزید جو اس پہ سوالات ہوں. یہ روایت اور جدیدیت کا سمجھ لیں, یعنی پروگریسو کا عموماً جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک جدیدیت اور جدید سوچ اور فکر کا ہی ایک رخ ہے, یا بلکہ اس کی نمائندگی کرتا ہے. پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ واضح میں کرنا چاہتا ہوں کہ روایت سے کیا مراد اور یہ جدیدیت سے کس طرح سے مختلف. تو اکثر کیونکہ ہمارے کام جیسے آرکیٹیکٹ ہیں, آرٹسٹ وغیرہ, تو روایت کو اس کی جو مختلف شکلیں ہیں, فارمز, مینیفیسٹیشنز, ایکسپریشن, سٹائل کے طور پہ لیا جاتا ہے. تو اور جو یہ اصطلاح پروگریسو ہے, یہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تمام ترقی پسند حلقوں میں یہی نقطہ نظر وداؤٹ کویسچن اس کو ایز اے گیون لیا جاتا ہے, ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ بنیادی طور پہ میرے نزدیک ایک واضح واٹر شیڈ ہے جدیدیت اور روایت میں. یہ فرق جو ہے یہ اصل میں نظریاتی ہے, یہ ماضی اور مستقبل کی بات نہیں ہے, بلکہ حقیقت کے بارے میں نظریہ. تو یہ 2 مختلف نظریہ حقیقت ہیں کہ فنڈامنٹل ریالٹی, ایسینشل ریالٹی یہ کیا ہے. یہ ان دونوں نظریات کے مطابق واضح فرق, اور وہ ہے کہ جدیدیت کے مطابق جو اصلی حقیقت ہے وہ مادی حقیقت ہے. یہ مٹیریلسٹ اور فزیکلسٹ پوزیشن ہے. جو جس چیز کا آپ مشاہدہ کر سکیں, جو مینیفیسٹ ہے, فینومینا ہے, اس کو دیکھ سکتے ہیں, پرکھ سکتے ہیں, ناپ تول سکتے ہیں, اور اس کو پھر آپ لاجک کے حوالے سے اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں, اور پھر وہ سارا پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں, اور
ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے. یہ پوری ایک روایت جدیدیت کی چلی آ رہی ہے. یہ ہمیشہ سے اس طرح سے نہیں حاوی تھی ساری دنیا میں جس طرح سے کہ پچھلے 250-300-400 سال سے اسپیسیفکلی یورپین رینیسانس سے یہ تبدیلی بنیادی شروع ہوتی ہے. تو جو روایتی نقطہ نظر ہے اس کے مطابق جو مادی ظاہری حقیقت جس کو ہم دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں یہ بے شک ایک حقیقت ہے، لیکن یہ حتمی ایبسولوٹ الٹیمیٹ اسینشل ریالٹی یہ نہیں ہے. یہ وہ شکلیں ہیں جن میں وہ حقیقت ظاہر کرتی ہے اپنے آپ کو. سو یہ ایک بنیادی فرق ہے روایتی نقطہ نظر اور جدیدیت کا. اس کا ماضی اور مستقبل سے اتنا تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں نظریات ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں انسانی سماج میں، سوچ میں، فکر میں. فرق یہ ہوا ہے کہ ماضی میں بلکہ انسان کی تقریباً تمام تر زندگی یہ روایتی نقطہ نظریہ حقیقت سے ہی یعنی اس کے مطابق، اور یہ ایک ڈومیننٹ پیراڈائم تھا. جو رینیسانس کے ساتھ تبدیلی شروع ہوئی وہ رفتہ رفتہ یہ حقیقت کیا ہے اس کے سوال میں پہلے تو جو آئیڈیل خیالات، نظریات، احساسات، ایموشنز، ان کو الگ جو دماغ سے تعلق رکھتی ہے اور جو آبجیکٹیو فینومینل ریالٹی جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ اس کا تعلق دنیا سے، میٹر سے. تو یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے اور کرتے کرتے اب جس طرح کی یہ اسی کی ایکسٹریم شکلیں اب اختیار کرتی جا رہی ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ جو فرق ہے جدیدیت اور روایت کا وہ ایک فنڈامنٹل ڈفرینس آف ورلڈ ویو اینڈ اے فنڈامنٹل ڈفرینس بٹوین واٹ از دی ایسینشل فنڈامنٹل ریالٹی. روایت اور جدت کا تعلق جو ہے وہ ماضی اور حال سے نہیں بلکہ نظریہ حیات سے. میرے سے قابل غور جملہ اسی کے ساتھ آپ کے تبصرے کے منتظر ہیں. اچھا، بہت شکریہ. اٹ از این آنر ٹو بی سٹنگ ہیئر ود کامل صاحب. اٹس تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. میں اصل میں آپ درست کہہ رہے تھے، میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسپیک فرام اینی ڈفرینٹ پیراڈائم اور وہ آئی ایم ویری مچ ان اگریمنٹ ود واٹ ہی از سیئنگ. سو میرا جنرلی جو ہے نا آئی ورک ان دا ڈی کلونیل پرسپیکٹو، تو میں اس ڈی کلونیل پرسپیکٹو سے ہی بات کروں گی. سو جنرلی اف آئی کین اسٹارٹ ود اے کوشچن کہ وین آئی سے دا ورڈ فیوچر، مستقبل، اف آئی کین کوئکلی ہیو اے فیو ورڈس کہ آپ کے ذہن میں کیا امیج آتا ہے اس وقت اگر میں کہوں فیوچر، واٹ از دی امیج دیٹ یو ہیو ان مائنڈ؟ ایک دو any word which image is associated with the word future? Technology. AI. Okay. All right. So stay with this. We'll come back to this. Okay, تو میں بات کروں گی ڈیولپمنٹ کی جو لارجر پیراڈائم ہے، اینڈ دا لارجر پیراڈائم جو کہ ماڈرنٹی کا پیراڈائم ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اینڈ اگین آئی ہیو اے کویسچن، واٹ ان یور ویو از ماڈرنٹی؟ آپ کے خیال میں کیا ہے ماڈرنٹی؟ کچھ بھی کہہ لیں وہ درست ہوگا. جدت. اوکے آل رائٹ. سو ماڈرنٹی جو ڈی کلونیل پرسپیکٹو جس سے میں بات کر رہی ہوں، اور والٹر مگنولو از اے ویری فیمس اسکالر جو اس پہ بات کرتا ہے. He says کہ ماڈرنٹی از اے نیریٹو
یورپین نیریٹیو ہے جو کہ سیلیبریٹ کرتا ہے ویسٹرن سویلائزیشن کی اچیومنٹس کو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ہائڈس اے ڈفرینٹ سائڈ آف ماڈرنٹی, جس کو وہ کہتے ہیں کلونیالٹی. تو کہتے ہیں جب سے ماڈرنٹی جو ہے وہ بنی ہے تب سے اس کے ساتھ کلونیالٹی بھی اس کا ایک حصہ ہے. سو یہ جو ڈارکر سائڈ آف ماڈرنٹی وہ کہتا ہے, اور ڈارکر سائڈ جو ہے دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو پے اٹینشن ٹو. سو وہ ماڈرنٹی کلونیالٹی اکٹھے ایک ساتھ لکھتا ہے ایز ون ورڈ ود اے سلیش, ماڈرنٹی کلونیالٹی, ایمفسائزنگ کہ یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں, لیکن ایک شائننگ رخ ہمیں دکھایا جاتا ہے اور اس کی ڈارک سائڈ جو ہے وہ ہم سے چھپائی جاتی ہے ماڈرنٹی کے نیریٹیو کے اندر. اینڈ سو دس از واٹ وی ہیو ٹو پے اٹینشن ٹو کہ کلونیالٹی کیا ہے. سو کلونیالٹی کا ایک تو تاریخی پہلو بھی ہے, اس کو ہسٹوریکلی بھی ہم دیکھتے ہیں, اور ایک کنسیپچولی بھی اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تاریخی طور پہ ماڈرنٹی کا آغاز جو ہے ڈی کلونیل اسکالرز جہاں پہ کرتے ہیں, اور ان کا اکثر تعلق لیٹن امریکہ سے, افریقہ سے بھی ہیں, ان کی کالونائزیشن ہمارے سے بہت پہلے سٹارٹ ہوئی ہے, وچ از وہ کہتے ہیں جب کولمبس نے وائج کیا ہے امریکہ کی طرف, اور جب یورپینز داخل ہوئے ہیں امریکہ میں وچ از 1492, اور اس کے بعد 16ویں صدی کا دور ہے, دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دا ایرا جس کو ہم ماڈرنٹی کہتے ہیں. سو اس ماڈرنٹی کے ساتھ اگین اس کا ہم ایک بڑا شائننگ نیریٹیو تو سنتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک اور پروسیس سٹارٹ ہوا تھا جس میں لینڈ کا استحصال, زمین کا استحصال, انسانوں کا استحصال اس سارے پروسیس میں شامل ہے, جو 16ویں صدی سے شروع ہو کے 19ویں صدی تک ہم دیکھتے ہیں کہ جاری رہا, جس میں دنیا کی کالونائزیشن ہوئی, لینڈ پہ قبضہ ہوا, اور ہمیں پتہ ہے امریکہ میں سلیو ٹریڈ ہوئی, بہت سارے 200-300 سال تک جو ہے افریقہ سے غلام بنا کے انسانوں کو امریکہ لے کے جایا جاتا رہا. تو سلیو ٹریڈ اس ماڈرنٹی کا حصہ ہے, جو ماڈرن ورلڈ بنا ہے اس کا حصہ ہے. لینڈ کی ایکسپلائٹیشن, پلانٹیشن اکانومیز بنی ہے امریکہ میں, دیٹ ایکسپلائٹیشن آف لینڈ از اے پارٹ آف دا ماڈرن ورلڈ. اور اسی طرح لیبر کی ایکسپلائٹیشن ہے, اور انسانوں کا بہت سارا استحصال ہے, انسانوں کے درمیان فرق ہے. یہ سب چیزیں شروع سے ماڈرنٹی کا حصہ رہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ماڈرنٹی کے قصے میں, اس کے نیریٹیو میں ہمیں اس کا ذکر نہیں ملتا. سو دس از واٹ دا ڈی کلونیل اسکالرز دے ایمفسائز. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو استحصال کا جو نظام ہے, ایکسپلائٹیشن کا جو نظام ہے, وہ ابھی بھی اسی طرح سے قائم ہے, جسے وہ کہتے ہیں کلونیالٹی آف پاور, کنٹرول اور ڈومینیشن, اور ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ اسی طرح سے قائم ہے. تو یہ ہسٹوریکل کنفیگریشن آف دا ماڈرن ورلڈ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں, جو کہ ہسٹری کا حصہ ہے. ایک کنسیپچولی ہم سمجھتے ہیں کلونیالٹی کو, جو کہ تعلق ہے ہمارے سوچ کے انداز سے. ہمارا ایک جدید انسان جو ہے وہ ایک سرٹن طریقے سے سوچتا ہے, ایک سرٹن زاویے سے سوچتا ہے. ہمارے سوچنے کا انداز, ہمارے رہنے کا انداز, ہمارے زمین کے ساتھ رشتہ, ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتے ہیں, اور ہاؤ ڈو وی پلیس آر سیلوز ان دا ورلڈ, ہم اپنی پوزیشن کس طرح سے دیکھتے ہیں, یہ سب چیزیں بھی کلونیالٹی کا حصہ ہیں. اور کلونیالٹی اگین ماڈرنٹی کلونیالٹی کے نیریٹو میں ہمیشہ سے یورپ نے اپنے آپ کو ایک سپیریئر ریس کے طور پہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے, اور ہم نے بھی کافی حد تک یہ چیزیں انٹرنلائز کر لی ہوئی ہیں. سو تاریخی طور پہ وہ کہتے ہیں ریٹرک آف ماڈرنٹی, جو میگنولو سے اس کے ریٹرک آف ماڈرنٹی کے اندر ہی ہمیشہ لاجک آف کلونیالٹی جو ہے وہ چھپا ہوا. اور ریٹرک آف ماڈرنٹی یہ ہے کہ ہمیشہ سے دے پٹ دیم سیلوز ان اے سپیریئر پوزیشن اینڈ دے سے کہ آئی ایم ہیئر ٹو سیو یو, آئی ایم گوئنگ ٹو سیو یو. اور اسی کے اندر لاجک آف کلونیالٹی ہے, آئی ایم ہیئر ٹو سیو یو بیکاز آئی ایم بیٹر دین یو, آئی نو بیٹر دین یو. سو یہ انسانوں کے درمیان جو فرق ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے. سو اور یہ وائٹ سیویئر کا کانسیپٹ جو ہے یہ شروع سے ہی آپ ہسٹوریکلی جب اسپین اور پورچوگیز یہ لوگ جب گئے تھے امریکہ کو انہوں نے کیا تھا, تو ان کے ساتھ کرسچن مشنریز گئے تھے. اس وقت ریلیجن کیونکہ امپورٹنٹ تھا یہاں پہ, سو جو کرسچن مشنریز تھے انہوں نے بات کی کہ فار دا سلویشن آف دا پیپل, جو افریقہ میں انہوں نے کیے انڈیجنس لوگ جو انہوں نے جن کو سبجوگیٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ان کی سلویشن کے لیے ہم آئے ہیں, وی آر ہیئر ٹو سیو دیم. پھر بعد میں یورپ میں انلائٹمنٹ ہوئی ہے, وہاں سے سویلائزیشن کا ورڈ سلویشن سے سویلائزیشن پہ آ گیا. سو انڈیا میں جب یہاں پہ برٹش آئے ہیں تو دے کیم ود اے سلوگن آف سویلائزیشن,
اور وائٹ مینس برڈن کا ہم نے ذکر سنا ہے کہ وائٹ مینس برڈن واز دا لاجک آف کلونیالٹی کہ دے تھاٹ دیٹ دے آر ہیئر ٹو سیو اس. سو یہ کلونیالٹی ہمیشہ سے. اور اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ کلونیلزم کا ٹائم آیا ہے, جب ہم نے سو کالڈ آزادی حاصل کی ہے, تو اس کے بعد وہ سلوگن جو سویلائزیشن کا تھا یا اس سے پہلے سیلویشن کا تھا وہ چینج ہو کے ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی جب ڈی کالونائزیشن اسٹارٹ ہوئی ہے, پہلے انڈیا پاکستان میں ہوئی ہے, اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو دنیا جس کو ہم ابھی ماڈرن دنیا کہتے ہیں 1945 کے بعد جو ورلڈ ایمرج ہوا ہے اس کے اندر وہیں سے یہ ڈیولپمنٹ کا ورڈ بھی آیا ہے. اور تب سے ہم کتنے ہمیں آزاد ہوئے سال ہو گئے ہیں, 75 76 77 سال. وی ہیو بن فالوئنگ دس آئیڈیل آف ڈیولپمنٹ جو کہ, اور اس کے اندر بھی یہ نیریٹو اٹ از ویری مچ انٹیکٹ. وی آر گوئنگ ٹو سیو یو بیکاز وی آر بیٹر دین یو. سو جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں کہ, اور وہی ڈیولپمنٹ کا ماڈرنٹی کا نیریٹو اس کے اندر موجود ہے. سو اسی لیے ڈیولپمنٹ کو ری تھنک اس وقت کرنے کی ضرورت ہے, اس وقت پرٹیکولرلی بیکاز آف دا ٹو پرابلمز دیٹ وی آر فیسنگ. ایک تو کلائمیٹ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی اگر ہم نے اس پہ کہنا کہ اٹس ہیڈنگ ٹوورڈز اے ڈیزاسٹر, وی آر کلیکٹیولی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کتنا ارجنٹ ایشو ہے. اور جو یورپین گروتھ کا ماڈل ہے, جتنے اس میں ایکسٹریکٹیوزم ہے, لینڈ کا ایکسٹریکٹیوزم ہے, ہر چیز ریسورسز کا ایکسٹریکٹیوزم ہے, تو وہ اٹ از ہیڈنگ ٹورڈز ڈیزاسٹر. ایک تو کلائمیٹ کی وجہ سے, ایک اس سال جو پچھلا سال جو ہم نے جو دیکھا ہے, جو پیلسٹائن جو اسرائیل کر رہا ہے, اور وہ کئی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا لاسٹ کلونیل جو ڈی کالونائزیشن کی اسٹرگل ہے. آئی ووڈنٹ سے اٹس دا لاسٹ ون, بٹ اٹ از ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ ونس جو وچ وی ہیو سین ان آور لائف ٹائم. اور پچھلے سال میں جو 1945 کے بعد جتنا پیس کا اسٹرکچر تھا, جو لبرل فریم ورک تھا, وہ سارا کولیپس ہو گیا بیکاز, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اٹس نو لانگر ورکنگ, اٹس ان میجر کرائسس. سو اسی لیے اس وقت وی ریئلی نیڈ ٹو ری تھنک کہ جو ڈیولپمنٹ کا جو پورا کانسیپٹ تھا اس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے اٹ پرپوزز ٹو اوور کم انڈر ڈیولپمنٹ, اور اوور کم ٹریڈیشن, اور اوور کم مے بی ریلیجیس فنیٹسزم, وٹ ایور ورڈز اے یوز, اور جو بھی ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ کا سلوگن کبھی بھی کلونیالٹی کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتا. دے ڈونٹ سے کہ جو سسٹم آف کنٹرول ہے یا سسٹم آف ڈومینیشن ہے وہ ختم ہوگا. اگر آپ IMF اور ورلڈ بینک کے ہم ابھی بھی پروگرامز دیکھیں, ورلڈ بینک جو ہے وہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ایجوکیشن کی ساری پلاننگ جو ہے, ایجوکیشن کی فنڈنگ بہت زیادہ ورلڈ بینک کی ہے. واٹ دے پرپوز از کہ آپ جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو تاکہ انہیں خطے غربت سے اوپر لے کر آیا جا سکے, پاورٹی لائن سے ہم ان کو پل آؤٹ کر لیں لوگوں کو, اسی لیے آپ کو ایجوکیشن وہ دیتے ہیں. دس از دا پرومس دے میک. دے ڈونٹ پرومس یو کہ وہ غربت کی لکیر مٹا دیں, دے ڈونٹ پرومس دیٹ. وہ لکیر اور وہ سسٹم اور جو کنٹرول ہے اس کو مٹانے کی بات نہیں ہوتی. سو وی ریئلی نیڈ ٹو ری تھنک کہ یہ جو کلونیالٹی جو ڈارک سائڈ ہے اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تیمور صاحب نے کہا تھا کہ جسٹ اسکلز جو ہے سلوگن ہے UMT کا, اور دس از اے لارجر پیراڈائم وچ آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ, جو کہ نیو لبرل پیراڈائم ہے. نیو لبرل پیراڈائم جو ہے اٹ از اگین ایجوکیشن کو پچھلے 20 سالوں سے پوری ورلڈ وائڈ ساری یونیورسٹیز کو اٹ از ویری مچ ڈومینیٹنگ. اور اس کے اندر یہی ہے کہ جو اپلائیڈ سائڈ ہے نالج کی اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے. سو لیکن ایڈورٹیزمنٹ کی اسمارٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ دے کم اپ وتھ ویری براڈ ٹرمینالوجی. فار ایگزامپل اف جسٹ اسکلز مین, اس میں تھنکنگ اسکلز بھی اگر شامل ہیں, اس میں کرٹیکل تھنکنگ اسکلز کی بھی بات ہو رہی ہے یا ریفلیکسو تھنکنگ اسکلز کی بھی بات ہو رہی ہے, تو آئی ول بی اوکے ود دیٹ. لیکن جنرلی جو جسٹ اسکلز سے ہم سمجھتے ہیں دیٹ از کہ اپلائیڈ سائڈ صرف نالج کی, جس میں ہم تھنکنگ, کرٹیکل تھنکنگ, کرٹیک, غور و فکر, اس کو ہم ایک طرح سے سائڈ لائن کر لیتے ہیں. نا دس پیراڈائم از پرابلمٹک جو کہ نیو لبرل پیراڈائم ہے, اور اس میں یہ کہ وہ اٹ کنفیوزز ایجوکیشن وتھ ٹریننگ, اور وہ صرف اس کا ایمفسس ہوتا ہے ود مور ٹیسٹنگ اینڈ لیس لرننگ, اینڈ اگین مور ڈوگمیٹک تھنکنگ کی طرف ہو جاتا ہے, لیس کریٹیکل انکوائری. سو یہ اس طرح کا جو سارا اسکالرشپ ہے یہ دس کین بی اے پرابلم بیکاز یہ کریٹیکل کانشیسنس کو اور تعلیمی اداروں سے ان چیزوں کو سائڈ لائن ہو جاتی ہیں. سوشل سائنسز سائڈ لائن ہو جاتی ہیں. جن سبجیکٹس کا زیادہ اسکوپ ہے,
جن سے آپ کریئر زیادہ بنا سکتے ہیں, یہ اس طرف ہمیں لے جاتی ہیں. So again, when we think about all these things, we have to come back to the purpose of education, the problem of purpose of education, and again coloniality and colonialism. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا پرپس جو ہے وہ کس طرح کے انسان بنانا ہے. اور سنجے سیٹھ کی کتاب ہے سبجیکٹ لیسنز, وہ کہتا ہے کہ جب انگلش ایجوکیشن انڈیا میں آئی ہے تو انڈینز یوز ٹو کال اٹ ارتھاکاری ودیا, وچ مینس دا لرننگ وچ ہیلپس یو ٹو ارن منی. وہ اس انگلش لرننگ کے ساتھ کوئی ہائر مقصد ایسوسیٹ نہیں کرتے تھے, دے ور اسمارٹ ایٹ دیٹ ٹائم. وہ صرف کہتے تھے لرننگ وچ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو ٹو ارن منی, اس کا یہ فنکشن ہے. اور ہائر پرپس جو ہے وہ انہوں نے اپنے ٹریڈیشنل لرننگ کے لیے رکھا ہوا تھا. اور ہم پھر لارڈ میکالے کو دیکھتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ انگلش ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ یو پروڈیوس پیپل ہو آر انڈین ان بلڈ اینڈ کلر بٹ ہو آر اگین ان دیئر ٹیسٹ دے آر انگلش, ان دیئر اوپینینس دے آر انگلش. وہاں سے لے کے ہم دیکھتے ہیں انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ہی پبلک ایجوکیشن کا سسٹم شروع ہوا ہے. پبلک ایجوکیشن کا مقصد بھی فیکٹریز کے لیے ورکنگ فورس بنانا تھا. بعد میں جو انڈسٹریل ریولوشن ایڈوانس لیول پہ آئی ہے تو پھر سروسز کے لیے جو ایجوکیشن بن گئی, یا ٹو میک یو اوبیڈینٹ سٹیزنس, یہ ایک طرح کا ایجوکیشن کا مقصد بن گیا. ابھی اس وقت اگر آپ اپنا ہائر ایجوکیشن کا پالیسی کا ویژن دیکھیں, اس میں they describe the purpose of education as producing human capital, انسانوں کو capital just now ٹھیک ہے. and so it's all the education and higher education in the service of economy and capitalist economy, in the service of the people who are in power, who are so پہلے میکالے سے لے کے جب وہ بات کر رہا ہے کہ ایجوکیشن فار دا سروس آف دا کولونیل ماسٹرز, دین ایجوکیشن فار دا سروس آف دی انڈسٹریز, دین ایجوکیشن فار دا سروس آف اگین ابھی بھی آپ ہیومن کیپٹل بننے کے لیے ہمیں ایجوکیشن مل رہی ہے. سو جسٹ اسکلس کے بارے میں یہ پرابلم ہے, اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں کریٹیکل کانشیسنیس سے دور کرتی ہے, وچ شوڈ بی دی الٹیمیٹ ہائر پرپز آف ایجوکیشن, کہ نرچرنگ ہیومن مائنڈس اینڈ انٹلیکٹ and again improving human conditions, that should be the purpose of education. So اگر ہم فیوچر کو دیکھیں تو we should be again looking beyond. I'm very much in agreement with what Kamil صاحب was saying کہ ہمیں ماڈرنٹی اور کولونیالٹی کے اس فریم ورک سے باہر آنا ہے. خاص طور پہ کولونیالٹی, we have to imagine a future without coloniality. جو اے آئی اور ٹیکنالوجی اور یہ سارے آپ کی امیج کریشن بھی جو ہے, کنسٹرکشن بھی ہے, یہ ڈومیننٹ بز ورڈز اے آئی ہے, یا یہ دے کریٹ یور imagery about the future. So you have to really be very mindful of the buzzwords. اگر آپ ٹیکنالوجی دیکھیں گے, they are not, again they are promising you technology, they are not promising you کہ جو سسٹم اس وقت ایکسپلائٹیشن کا ہے وہ ختم ہوگا. So we need to imagine a future without coloniality, and maybe in a very living within a humble togetherness, and again mutual respect and acceptance, and again having a better relationship with our land as well. So we need to rethink development in those terms, in my view. Thank you. Thank you very much. I think مطلب وہ آپ اگر نکالا جائے تو اس میں یہ بنتا ہے کہ ماڈرنٹی کا یا جدت کا جو کانسیپٹ ہے اسے ڈی کالونائز کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک پریٹی مچ ایوریبڈی سٹنگ ہیئر ایگریز ود اٹ, بٹ جسٹ ٹو ایکسپینڈ آن اٹ, میں چاہوں گا دونوں حضرات اس پہ تبصرہ کریں کہ ڈی کالونائز کرنے کی, ماڈرنٹی کے یا جدت کے تصور کی جو بات ہے, یہ تو ما بعد الجدیدیت کے اندر, پوسٹ ماڈرنزم کے اندر یہ بحث آ چکی ہے اور اس پہ بہت سارا تبصرہ ہو چکا ہے. اگر مفروضاتی سطح پہ یہ سوچ لیا جائے, آئیڈیل سطح پہ, کہ ڈی کالونائز ہو جاتا ہے یہ سارا تصور, اس کے بعد ماڈرنٹی کی جدت کی شکل کیا بنے گی, تعریف کیا ہوگی, یا اس کے بعد کیا یہ آئیڈیل سطح پہ پہنچ جائے گا یہ تصور, اور اس کو تعریف اس کی کہاں رکھ کے دیکھا جائے گا مفروضاتی سطح پہ اگر ڈی کالونائزیشن ہو جاتی ہے, پوسٹ ڈی کالونائز میں. اگر میں چاہوں گا دونوں حضرات اس پہ تبصرہ کریں. اس سے پہلے کہ ہم بہت زیادہ آگے اس بحث کو لے کے چلیں, میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم ضرورت ہے کہ یہ جو لفظ ڈیولپمنٹ, اس کی حقیقت کو سمجھیں. دیکھیں, بہت سادہ الفاظ میں ڈیولپمنٹ دو قسم کی ہو سکتی ہے, یا تو مادی ڈیولپمنٹ, یعنی آپ کے پاس مال, دولت, زمین, یہ چیزیں
جتنی وہ بڑھتی جائیں گی تو آپ کہیں گے یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی. دی انکریز آف مٹیریل پوزیشنز، بینک بیلنس کتنا ہے، موٹریں کتنی ہیں، جائیداد کتنا ہے، ایون تعلیم کو بھی کوانٹیفائی کر کے کموڈٹی بنا کے کہ اچھا آپ نے کتنی ڈگری حاصل کی، کہاں تک وغیرہ. سو ڈیولپمنٹ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی یعنی مٹیریل سینس میں ایڈوانسمنٹ مطلب ہیونگ مور الٹیمیٹلی ریڈیوسز ٹو دیٹ. روایتی نظریے میں بھی ڈیولپمنٹ کا ایک واضح رول ہے اور اس کی ایک مگر اس کے معنی اور ہیں. وہ اس کا تعلق وہ جو دو نظریات کی میں نے بات کی، مادیت اور آئیڈیلزم کی، میٹافزیکلزم، تو اس کے لحاظ سے جو مادی دنیا ہے یہ ٹیمپورل، چینجنگ اور merely it's a manifestation of the essential reality. essential reality کا تعلق مادی فزیکل چیزوں سے نہیں ہے بلکہ وہ نان فزیکل، میٹافزیکل، اسپریچول حقیقت ہے. سو اس لحاظ سے ہر چیز، چاہے وہ پتھر ہو، مٹی ہو، انسان ہو، اس کے یہ دونوں پہلو ہیں. ایک مادی فزیکل مٹیریل بایولوجیکل بینگ، اور دوسری طرف اس کا ایسینشل بینگ. یعنی آپ جو دیکھ رہے ہیں مجھے یہاں بیٹھے، تو آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ میں نہیں ہوں. دس از آل دی مینیفیسٹیشن. اس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس لباس کے پیچھے، اس اسکن، بون، ہیئر، ٹوپی، یہ کوئی شخص ہے. دیر از اے پرسن. ناؤ اے پرسن یو ڈونٹ سی، یو کانٹ کیچ، وہ فزیکل نہیں ہے. اسی طرح ہر چیز کا ایک جو مٹیریل ہمیں ایکسپیرئنس ہوتا ہے، اس کا سینس کرتے ہیں حواس خمسہ سے، دیٹ از اونلی دی اپیرنٹ مینیفیسٹیشن آف دیٹ آبجیکٹ. اٹ سیلف از ناٹ واٹ وی پرسیو. سو ڈیولپمنٹ کا بھی انہی دو نظریات سے معنی بالکل مختلف نکلتے ہیں. مختصراً اگر اس کو بیان کریں گے، کسی نے پوری کتاب بھی ایسے لکھی، ٹو بی اور ٹو ہیو. روایت میں ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یو ڈیولپ انٹو واٹ یو ریئلی آر. کہ ایک بیج آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ پھر بوٹا چھوٹا سا پھوٹ پڑتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر اس میں پتے، پھر اٹ ول ڈیولپ انٹو اے ٹری. بٹ اگین دا ٹری از ناٹ دا بارک اور دا لیوز اور دا برانچز. وہ سب چیزیں اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہیں کہ یہاں پہ دی ایسینشیل ریئلٹی از اے ٹری. اس کو آپ صرف لفظ سے بیان کر سکتے ہیں، اس کو آپ سینشلی فزیکلی پرسیو نہیں کر سکتے. سو یہ نظریہ روایتی، کم ٹو ریئلائز یور ہائیسٹ پوٹینشیل، دیٹ از ڈیولپمنٹ. آپ کس حد تک اس کو ریئلائز کرتے ہیں، اس سے آپ کہتے ہیں یہ ڈیولپڈ شخص ہے. جدیدیت کے نزدیک کیونکہ یہ جو تصور ہے کہ یہ کون شخص ہے، شخص بذات خود ایک خیال ہے، ایک تصور ہے، یہ پیداوار ہے اس جسمانی مادی زندگی کا جو اس کے ایکسپیرینس وغیرہ وغیرہ، کھانا پینا، یہ
تو یہ تصورات اور خیالات ذہن میں یہ پیدا ہوتے ہیں. دے آر دی پروڈکٹس اینڈ ریفلیکٹ ہیونگ مور بینگ اور ہیونگ. دیٹ از دا ڈفرینس. روایتی جو تعریف ہے ڈیولپمنٹ کی, اٹ از ٹو بیکم, ٹو ریئلائز, ٹو بی واٹ essentially you always have been potentially. جبکہ جدیدیت میں مادیت کے نظریے کے مطابق ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کیا حاصل کیا آپ نے, اونرشپ, پراپرٹی. یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے. تو پھر میرے خیال سے کلونیلزم اور ان سب چیزوں کا بھی, کیپٹلزم, سب چیز کا بہتر ایک ہمیں ٹول ملتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے, اور ایک ریفرنس ملتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ. تو میرا صرف, میں ایک اور کہہ دوں, موقف یہ ہے کہ مادی چیزیں حاصل کرنے کا جو ڈیولپمنٹ ہے یہ لازماً تباہی کی طرف لے جاتا ہے. اس دوسرا کہ یہ ممکن ہی نہیں. آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جی ڈی پی گروتھ 3.5, نیکسٹ ایئر پھر کیا کریں گے؟ پھر 4 لے جائیں گے, پھر 7 لے جائیں گے. کہاں تک لے جائیں گے؟ اور اس وقت جو تباہی, کلائمیٹ کرائسس, یہ سارا کچھ پیداوار ہے آف چیسنگ دیٹ آئیڈیا آف پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ وچ از مٹیریل. تو اور جب کہ انسان کی تمام تر زندگی, وجود جو رہا ہے, اٹ ہیز بین گائیڈڈ بائی دی ٹریڈیشنل آئیڈیا of development, which is to realize your essential highest potential. اس کو حاصل کرنا, not with things. Having things is not you. So یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ, اور یہ اس لیے بھی کہنا ضروری ہے کیونکہ یہ جو آج کل مابعد و جدیدیت کی حلقوں میں جو بات ہو رہی ہے, ڈاکٹر فاطمہ بھی جس کے حوالے سے بتا رہی ہیں کہ اس حدود میں یہ ان کا بھی کام ہے, یہ بذات خود اس جدیدیت کی, مادیت کا نظریہ حقیقت سے ہی یہ آ رہا ہے. یعنی ڈیولپ تو ہم نے کرنا ہی ہے, لیکن یہ کلونیل طریقے سے تو پھر بڑا غیر انصاف, انجسٹس ہو جاتی ہے, ظلم ہو جاتے ہیں, استحصال ہو جاتا ہے. تو ڈیولپ کریں لیکن یہ ظلم اور استحصال نہ ہو. مقصد وہی ہے, مٹیریل پروگریس, ڈیولپمنٹ. سو جتنے بھی کرٹیکس ہیں ماڈرنٹی کے, وہ یہ جو ایک بنیادی تصور ہے آف ڈیولپمنٹ, وہ سارے کے سارے یکساں ہی پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو نہیں چھوڑ رہے. کیپٹلزم, کلونیلزم, امپیریلزم کے ظلم اور زیادتی کے رد عمل کے طور پر سوشلسٹ, پروگریسو, مارکسسٹ سوچ کہ بھئی یہ ظلم, یہ زیادتی نہیں ہونا چاہیے, اس طرح ہم پروگریس نہیں کریں گے, یہ تو ہم معاشرے تباہ ہو جائیں گے. بہتر پروگریس اور ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے یہ ظلم اور یہ زیادتی اور یہ انجسٹس کو ختم کرنا چاہیے. اب پوسٹ ماڈرنزم میں جو ہے ساری بحث, جو نیریٹو کی آپ نے بات کی, جو اصل وسیع تر نیریٹو ہے, اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا, اور چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈز کی ہی ہم بات کرتے. لہٰذا اب فکر زیادہ یہ ہے کہ جی دیکھیں جی اس کسی کو برا لگے گا, یہ نہ کریں. اس کے احساسات, اس کی ایموشنز, اس کے یہ اس کا دیکھیں نا, نفسیاتی طور پہ وہ یہ بننا چاہتی ہے تو آپ اس کو زبردستی کپڑے یوں پہنا رہے ہیں, تو گڑیاں سے کھلا رہے ہیں. یہ چیزیں زیادہ اہم ہو گئی ہیں. تو مطلب یہ کہ
हाँ प्रोग्रेस करें, लेकिन देखें इस तरह की दुख तकलीफ इमोशनल साइकोलॉजिकल वायलेंस नहीं होना चाहिए. अब वो वायलेंस का मेयार ही रिड्यूस करके ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे नहीं बल्कि सब्जेक्टिव एंड साइकिक कंसर्न्स वो वहाँ आ गए. सॉरी, तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ आके मिल जाती हैं. क्लैरिटी के वो जो पोस्ट मॉडर्निज्म की आप बात करें या क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी, सो अगेन डी कलोनियल जो है दैट उसकी असल में ओरिजिन और मॉडर्निटी का भी ओरिजिन यूरोप के अंदर है, उसकी क्रिटिक भी पोस्ट मॉडर्निटी का ओरिजिन भी यूरोप के अंदर है, मार्क्सिज्म का ओरिजिन भी यूरोप के अंदर है. बट डी कलोनियल थॉट जो है इट ओरिजिनेटेड इन अ डिफरेंट लोकेशन विच इज़ लैटिन अमेरिका, जिनका बड़ा वो सेटलर कलोनियलिज्म का एक्सपीरियंस है. सो उस नॉलेज की लोकेशन और है विच मेक्स अ बिग डिफरेंस. अगेन अफ्रीका है या हम यहाँ पे एशिया में हैं. सो इट्स नॉट दैट डिबेट इन दैट सेंस, क्योंकि वो बिल्कुल और लोकेशन से बात कर रहे हैं. और ये कि आई एम वेरी मच इन एग्रीमेंट जो ये कह रहे हैं, और वो यही है कि आपको मादी तसव्वुर जो है डेवलपमेंट का उससे हट के, और ये अब हमें करना है. अगर अगेन जैसे क्लाइमेट की चीज़ है, हमें जो हमारे कंजम्पशन के स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे ये सब चीज़ें जिसमें हमें रेस में लगा दिया गया है, वी हैव टू रियली गिव अप नाउ, क्योंकि अगर इफ़ वी हैव टू सर्वाइव ऑन दिस प्लानट. सो इन दैट सेंस आई एम वेरी मच इन एग्रीमेंट जो कामिल साहब कह रहे हैं. हमारे साथ यहाँ पे एजाज साहब मौजूद हैं, फातिमा फयाज, डॉक्टर अब्बास और बिलाल साहब. तो इनसे भी हम अगर कुछ चंद कमेंट्स ले लें एजाज साहब से. जी जरूर. बातों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक वक्त है जो फंडामेंटल रियलिटी का, और फिर मॉडर्निटी में हमने रैशनल रियलिटी को तराशा. पोस्ट मॉडर्निटी में हम देख रहे हैं कि रिलेटिव रियलिटी की तरफ जा रहे हो, जिसमें आपने कहा भी कि वो भी ठीक हो सकता है, वो भी हो सकता है. तो खुद ये जो रिलेटिव रियलिटी है जो पोस्ट मॉडर्निटी की पैदावार है, यानी फिक्री सतह पर इसका अपना कोई मकाम है या नहीं है, या ये भी एक जिसको हम कहते हैं कि गोरख धंधे की तरह काम कर रहा है हमारा. क्योंकि ये बहरहाल जो फंडामेंटल रियलिटी का नज़रिया है वो तो उस पर हम अमल पैरा हैं ही, लेकिन देखने में रैशनल रियलिटी के मुकाबले पर बहुत एक ताकतवर फैक्टर नज़र आते हैं जो हमें बेहतर इंसाइट रियलिटी फराहम करते हैं, साइंस में भी आर्ट्स में भी दोनों तरफ. तो इस पर भी मैं कुछ चाहूँगा कि आपसे फैज़ मिले हम. भाई यही मैं कहना चाहता हूँ. बहुत कमाल की गुफ्तगू हुई. मुख्तसर अगर इसका जवाब दे दो, ज़रूरी है, एक्सप्लेनेशन बहुत अहम बात है. देखिए ये जो मॉडर्निटी जो नज़रिया की आप बात कर रहे हैं, उस ये सब चीज़ें एक दूसरे से बहुत मिली होती हैं. तो ये पैदावार है उस फेज़ की जिसको आप कह लें डोमिनेटेड बाय न्यूटोनियन साइंस, न्यूटोनियन फिजिक्स. तो उसमें एब्सोल्यूट नेचुरल लॉज थे, टाइम स्पेस मैटर एक्शन रिएक्शन, ये एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स. तो सारी मॉडर्निटी का स्ट्रक्चर इस नज़रिया हकीकत के ऊपर वो कंस्ट्रक्ट होता है. चेंज आता है विद आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी और उसके साथ साथ क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स. वो जो एक क्लासिकल स्ट्रक्चर था which explains the whole world, the universe, the cosmos, और उसके हवाले से फिर ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का था. आप देखें इवन मार्क्सिज्म, ह्यूमनिज्म, ये सब बेसिकली कह रहे हैं कि देयर इज ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल, राइट एंड रॉन्ग. तो जो तब्दीली आई रिलेटिविटी आइंस्टाइन की एटॉमिक उसमें टाइम स्पेस उसमें प्लस इवन मोर सो क्वांटम फिजिक्स और मैकेनिक्स में, तो वो सारा जो स्ट्रक्चर था वो धर्म भरम हो गया.
परेशान हो गए, ये क्या है, ये कौन सी हकीकत है? क्या वक्त भी रिलेटिव होता है, फिर स्पेस भी रिलेटिव होता है, और फिर क्या हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि ये मैटर है या एनर्जी है, क्वांटम की पैरेलल रियलिटीज वगैरह वगैरह, वो सारा बहस वहाँ से तब्दील, तो फिर असल हकीकत है क्या? और उसमें फिर इन फिलॉसफी को, इस बहस को यहाँ तक पहुँचाया कि फिर असल हकीकत है ही नहीं। तो फिर क्या हकीकत है? इट इज़ ऑल रिलेटिव, इट इज़ ऑल सब्जेक्टिव, इट इज़ ऑल प्लूरलिस्टिक। वहाँ से फिर लिटरेचर में, आर्किटेक्चर में, आर्ट्स में ये नज़रियात बस गए हैं। सो देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द साइंस, फिजिक्स और उसका अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द फिजिकल रियलिटी, एंड देन द चेंज which completely overturns the Newtonian universal absolute truth. Okay? Therefore there is no absolute truth. So all of the post-colonial discourse is coming from that fundamental understanding of reality. लेकिन काबिल साहब एक छोटी सी गुफ्तगू इसमें मज़ीद ये है कि क्या ये मोड़ हमें दोबारा अफलातून तक नहीं लेके चला गया? ये दैट्स अ वेरी अक्सर इस तरह के भी ख्यालात मिलते हैं। इससे भी आगे अब एक बात तो वही है कि अब साइंटिफिक कम्युनिटी में भी इस किस्म के आपको बहस मुबाहिसे मिलेंगे कि भाई ये तो फिर फंडामेंटल, अगर फिजिकल रियलिटी नहीं है तो फिर द ओनली थिंग वी कैन say with certainty is that we know. So awareness, consciousness, ये अब एक replacement हो गई from the physical reality. What is fundamental is consciousness and awareness. तो उसके साथ फिर लोगों ने कहा कि जी पर ये तो वो अफलातून भी कह रहा था, ये तो वेदास भी कह रहे थे, ये तो टाओइज्म, बुद्धिस्ट, सारे पुराने, सो द ओल्ड रीडिस्कवरी ऑफ द विजडम ट्रेडिशंस, उसको फिर वेरी यूफोरिकली जॉयसली लोग कहते हैं हाँ देखे ना, ये तो हमेशा से लोगों को पता। सो इट बिकम्स अनदर वे ऑफ जस्टिफाइंग एंड बात ये कि वो yes, there is a recognition of that that's playing a role in the modern, postmodern discourse, but we also need to recognize that for what it is. जी, आपका सवाल हो गया? This is true. बिल्कुल, बस इसमें ये बात भी निकल आती है ना कि फिर जो हकीकत है वो आसमान से ही उतर सकती है, और इसमें तो फिर पूरा मशाई सिलसिला जो था वो खत्म होकर दोबारा इशराकियत की तरफ लौटना पड़ जाता है। हाँ, वो वहाँ पे वो रेड लाइन बना लेते हैं कि क्रिएटर नहीं होगा, सुपर नेचुरल सोर्स नहीं होगी, इट कैन ऑल बी एक्सप्लेन नेचुरल। सो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ वेज कि फिर जो मोनिज्म और कि हर चीज़ फिर कॉन्शियसनेस एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, तो उस यानी लिटरली द आइडिया ऑफ अ क्रिएटर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द आइडिया ऑफ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। वेरी ब्रीफली इसकी भी मैं द वर्ड ऑरिजिन, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ों के उलट उलट माने बन गए। अब जदीद इंसान के लिए टू बी ओरिजिनल is to create something that did not exist, to invent something, यानी ओरिजिनल का मतलब कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स में है, रिवायती डिस्कोर्स में ओरिजिन का मतलब बिल्कुल वही जो आप कह रहे हैं, इज टू रिटर्न टू द ओरिजिन। और ओरिजिन क्या है? दैट इज द एसेंस। ओरिजिनल क्या है? दैट इज प्रोग्रेसिव, दैट्स चेंज, दैट्स द न्यू।
میں چاہوں گا آپ کی طرف. So I think yes, being in touch with your reality is very important. Having your feet on ground and knowing where you stand. So religion سے اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی ریالٹی کو ریکگنائز کرتے ہیں, we are in touch with that. I think that's very very important. So بہت سی چیزیں ہمیں نا, کیونکہ ہم ماڈرنٹی کے پیراڈائم کے اندر اور اسی ٹرمینالوجی کے اندر اسی تھنکنگ کے اندر سوچ رہے ہوتے ہیں, تو ہم ریٹرن کا ورڈ یوز کرتے ہیں. گئے ہم کدھر تھے کہ ہم واپس آ رہے ہیں. وی شوڈ بی ان ٹچ ود آر ریالٹی. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگین ڈیولپمنٹ کے لیے آئی تھنک دیر از نو ڈیولپمنٹ اف یو آر ناٹ ان ٹچ ود یور ریالٹی. دیٹس ویری امپورٹنٹ. بڑا اچھا ان کا وہ پوائنٹ تھا کہ آپ پیریپیٹیٹک فریم ورک سے پلیٹونک فریم ورک کی طرف واپسی یہی تھا نا بیسیکلی. اصل میں وہ اس کو میں لنک کروں گا, کامل صاحب بات کی ہے اس کے اوپر کہ رینیسانس کی جو فاؤنڈیشن اگر آپ کریں تو وہ ڈیکارڈ نے لے ڈاؤن کی تھی. اس کی جو کارٹیزن بائفرکیشن, اس میں یہ کہا تھا کہ یہاں آپ جتنی بھی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں, جو آپ کی 5 سینس کے تھرو آپ چیزیں ایکسیس کرتے ہیں, ان میں 2 پہلو آپ کو ملتے ہیں, کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو. تو ڈیکارڈ نے کہا تھا کہ جو کوالٹیٹیو ایسپیکٹ ہے وہ سبجیکٹیو ہے, وہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے. مطلب کوالٹیٹیو ایسپیکٹ جو ہے اس کو اس نے کہہ دیا کہ یہ اس کا جو لوکیل ہے وہ مائنڈ ہے, جو کوانٹیٹیو ہے وہ ایکسٹرنل آبجیکٹیو ریالٹی ہے. تو کوالٹیٹیو جو کانٹینٹ ہے اس کو اس نے کہا کہ اس کا آبجیکٹیو ریالٹی سے کوئی حصہ نہیں, آپ کے ذہن کی اختراع ہے. اچھا, اب اس کو پلیٹو سے کیسے ریلیٹ کرنا ہے. ایکچولی جو پلیٹونک فریم ورک ہے نا وہ سمبولک ہے, سمبولک فریم ورک. مطلب پلیٹو کہتا ہے کہ یہاں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ کسی ہائر ریالٹی کی پروجیکشن ہیں, دے سمبولائز ٹرانسینڈنٹ ریالٹی. اچھا, وہ سمبولک جو ایسپیکٹ ہے کسی جتنی بھی اشیاء کا, وہ کیا ہے, وہ کوالٹیٹیو ایسپیکٹ ہے, جس کو ڈیکارڈ نے کہا کہ وہ سبجیکٹیو ہو گئے. تو یہاں آپ سمجھ لیں کہ وہ پلیٹو سے تھوڑا مطلب یہاں سے ڈیویشن شروع ہوئی ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا, اب ہوتا کیا ہے, اب اس کو ہم یہ بھی ریلیٹ کریں گے کوانٹم میکینکس کس طرح پلیٹونک انٹولوجی کو افرم کرتی ہے. وولفگنگ اسمتھ بڑے مشہور ایک آتھر گزرے ہیں, ابھی پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ان کی اگر آپ کتابیں پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کوانٹم میکینکس کی فائنڈنگز ہیں نا, اس سے جو پلیٹونس انٹولوجی ہے اس کا ریوائول ہے وہ افرم ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ڈیکارڈ نے یہ فریم ورک سیٹ کر دیا کہ جو ایکسٹرنل ریالٹی ہے وہ پیورلی کوانٹیٹیو ہے, تو ایکچولی وولفگنگ اسمتھ یہ کہتے ہیں کہ کوانٹم میکینکس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی شے اس عالم مادی میں ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی اگر وہ پیورلی کوانٹیٹیو ہو. وہ کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں ایسپیکٹس اگر ہوں گے تو تبھی کوئی شے ایگزسٹ کر سکتی, تبھی آپ اس کو اپنی 5 سینسز سے ایکسیس کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق پوٹینسی اور ایکٹ کے ساتھ بھی ہے. ایکچولی اگر کوئی چیز کسی چیز نے ایکچولی ایگزسٹ کرنا ہے تو وہ تبھی ممکن ہے اگر اس میں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں شامل ہوں, کیونکہ کوالٹی کا تعلق ایکٹ کے ساتھ ہے, کوانٹٹی کا تعلق پوٹینسی کے ساتھ ہے. ایسی چیز جو پیور کوانٹٹی ہو وہ کنواں ہے, وہ پیور پوٹینشیلٹی ہے, وہ ایکچوئل نہیں ہے کوئی چیز. تو کوانٹم میکینکس کی فائنڈنگز نے اکارڈنگ ٹو وولفگنگ اسمتھ یہ ثابت کیا ہے کہ جب تک کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کو آپ آبجیکٹیو ریالٹی کا حصہ نہیں مانیں گے تو ایکچولی کوئی چیز ایکچولی ایگزسٹ کر نہیں رہی ہے. اور اس لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ماڈرن سائنس کہتی ہے نا فنڈامنٹل پارٹیکلز, انڈیویزبل پارٹیکلز, وولفگنگ اسمتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی ایگزسٹنگ اینٹیز ہے ہی نہیں. مطلب الیکٹران از ناٹ سم تھنگ لائک جیسے کپ میرے سامنے پڑا ہوا. یہ جتنے بھی فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں بیسیکلی دے آر نتھنگ بٹ پوٹینسیز, پوٹینشلز بیسیکلی, دے آر ناٹ ایکچوئل اینٹیز. کیونکہ کوئی بھی اس عالم میں جو بھی کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ ایک پول آف پوٹینشیلٹی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس ایک پول آف پاسبلٹیز ہوتا ہے جس میں پھر آپ کچھ پاسبلٹیز ایکچولائز کرتے ہیں تو کچھ چیزیں یہاں ظاہر ہوتی ہیں, آپ کو نظر آ جاتی ہیں. تو وہ کسی بھی کانٹیکس سے ایسوسیٹڈ جو ایک پول آف پوٹینشیلٹی ہے اس کو بیسیکلی فنڈامنٹل پارٹیکلز کیپچر کرتے ہیں. اور وہ کانٹیکس کیا ہوتا ہے, وہ کانٹیکس آپ کا فزکس کا جو ایکسپیریمنٹل سیٹ اپ ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو کہنے کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ کوانٹم میکینکس نے یہ ثابت کیا کہ رینیسانس کے بعد بیسیکلی جو فزکس کا فریم ورک تھا اس کے اندر جو ایکچوالٹی ہے وہ غائب تھی, صرف پوٹینسی تھی. لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایکچوئل ہے, تو وہ پوٹینسی اور ایکٹ کی بھی کنفیوژن تھی بیسیکلی. تو دونوں اسپیکرز میں سے کس سے ہے یہ سوال؟ نہیں, یہ کمنٹ تھا بیسیکلی, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کمنٹ کریں. لیکن اگر کوشچن کرتا میں کوشچن بھی انہوں نے مجھے کمنٹ کرنے کو کہا. میں نے ویسے سوال ہی کہا. بلال صاحب آپ سے کچھ سوال یا کامنٹ پوچھ لی. جی کامل صاحب تھینک یو سو مچ, بہت ہی انلائٹننگ ڈسکشن کی. میرے ذہن میں ایک کامنٹ یہ آ رہا ہے کہ
एरिस्टोटल की किताब है मेटाफिजिक्स, और इसके दो पहलू हैं, एक तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड और एक डिस्क्रिप्शन है ऑन एथिक्स एंड मोरालिटी। आई थिंक हमें इस डेफिनेशन को अपडेट करना चाहिए, वी शुड ऐड अ थर्ड एस्पेक्ट, जिस तरह आप बात कर रही हैं, ऑफ ट्रेडिशनलिज्म, बिकॉज दैट्स ऑल्सो एन इंटरेक्शन विद सोसाइटी लाइक मोरालिटी। सो जिस तरह प्रोफेसर साहब ने भी बात की कि ये आफ्टर कॉलोनाइजेशन ये डेफिनेशंस अब फ्लक्स में आ गई हैं, सो वी शुड अपडेट दिस डेफिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स। ठीक, आप तबसरा करना चाहते हो? नहीं, मैं आई वुड जस्ट लाइक, मैं भी कमेंट करूँगी। डेकार्ट की बड़ी क्लास ली हुई है डीकोलोनियल स्कॉलर्स ने, बिकॉज आई थिंक देयरफॉर आई एम है, जिसकी बेसिस पे सारी मॉडर्न साइंस बनी है। वो कहते हैं उसके पीछे देयर इज एक्चुअली आई कॉन्कर देयरफॉर आई एम, इस उसके अंदर एक ईगो का एलिमेंट मौजूद है, और उसके अंदर ये भी मौजूद है कि उसमें कि जब आप वो कॉन्कर कहते हैं, मीन्स के बाकियों को वो कह रहा है कि यू डोंट थिंक सो, यू आर नॉट देयर। सो ये जो इंसानों के दरमियान फ़र्क, अभी आप मैन की जो बात इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, इनलाइटमेंट स्कॉलर्स जो मैन की बात करते हैं, दे वर जनरली टॉकिंग अबाउट इन प्रैक्टिस, दे वर टॉकिंग अबाउट वाइट मैन, नॉट इवन वुमेन। और जितने भी जो इनलाइटमेंट के स्कॉलर्स हैं, उनके अंदर जो रेसिज्म की भी अब आपको जितना एक्सप्लोर करें, यू फाइंड कि उसके अंदर रेसिज्म भी आपको मिलता है, इवन जो मिसोजनी है, ये सब चीज़ें भी उसके अंदर आपको नज़र आती हैं। सो जनरली द कैटेगरी ऑफ मैन, जिसके पास फ्रीडम था, जिसके पास सारे राइट्स थे, जिसके पास सब कुछ लिबर्टीज़ थी, दे वर जनरली टॉकिंग इनिशियली इन द इनलाइटमेंट पीरियड अबाउट द वाइट मैन एक्सक्लूसिवली। और उसमें ये था कि बिकॉज वी थिंक, और उसके अंदर रिजम्पशन थी कि बाकी नहीं सोच सकते, बाकी इरेशनल है। सो ये सब चीज़ें वी हैव टू रियली थिंक वेरी डीपली अबाउट देम। और अगेन जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एज ए यूनिवर्सल नॉलेज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, जो अगेन डीकोलोनियलिटी, और ये लोग बात करते हैं कि बाकी नॉलेज को जो डिस्कार्ड कर दिया, एपिस्टेमिसाइड जो है, इसको वी रियली नीड टू थिंक, रीथिंक ऑल ऑफ दिस। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच कैन रियली हेल्प अस सर्वाइव। और ये आइडिया भी हम बहुत आगे निकल गए हैं या पीछे चले, ये भी दिस इज़ ऑल द मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, हम कहीं आगे नहीं निकले, कहीं पीछे, वी आर वेरी मच द सेम पीपल। जितनी टेक्नोलॉजी होगी उसका इस्तेमाल अभी क्या हो रहा है, AI का इस्तेमाल इजराइल इस वक्त क्या कर रहा है। सो हम कहाँ आगे निकले और क्या डेवलपमेंट हुई है, जो हमारा जहन है वो उसी तरह इतनी पुरानी और प्रिमिटिव सोच के अंदर कैद है। सो ये सब चीज़ें अगेन वी हैव टू थिंक अगेन अबाउट देम। सो आई अप्रिशिएट कि आपने रीथिंक डेवलपमेंट की। शुक्रिया जी बहुत। मेरे जी कोई सवाल या कोई कमेंट किसी और का मुख्तसर मैं जी मॉडरेटर होने के नाते मैं ये लालच है मुझे कि आखिरी सवाल मेरे ही लेने थोड़ा सा सो अगर फ़ायदा हो जाए। वैसे तो ज़ाहिर ख़त्म नहीं हो सकता, इस पर एक और प्रोग्राम भी हो सकता है और हम आगे भी रखेंगे। तो मुझे सिर्फ ये है कि जब मैं ज़माना तालिब इल्मी में पढ़ता था तो मुकाला लिखने लगते थे तो दो लोगी माना एक इस्तिलाही माना, तो मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती थी कि इस्तिलाही माना देखने की क्या ज़रूरत है, इस पर बात करने की ज़रूरत क्या है। तो बाद में फिर मैंने वो इमाम कुदामा का रसूल पढ़ा कि ला मुहाजा फी इस्तिलाही, कि इस्तिलाह का जो यानी जो लफ्ज़ होता है उसके साथ मुआशरा जो माना जोड़ लेता है वही उसका माना बन जाता है, डिक्शन उसकी फिर जो भी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये रिवायत का लफ्ज़ जो है वो बड़ा अहम है, इसकी तारीफ़ अगर आप दोनों इस पर तबसरा करें कि प्रोग्रेसिव होने का लफ्ज़ ही मुतज़ाद इसलिए देखा जाता है कि रिवायत का ये माना ही ये लिया जाए कि पुरानी शय या ऐसी शय जो ठहरी हुई है अपनी जगह। हालांकि मुझे लगता है कि इंसानों को एक ग्रोह जो बहुत अरसे तक एक काम करता है वो अपने सर्वाइवल के लिए करता है, वो कोई ऐसा काम तो नहीं कर सकते जो उन्हें ठहरा दे या स्टेगनेशन में ले जाए। सो ये रिवायत लफ्ज़ का माना है, ये इस्तिलाह में क्यों ठहराव या स्टेगनेशन में क्यों आ गया, दोनों अगर आप इस पर तबसरा करते हैं। जी मुख्तसरन अगर मैं कहूँ कि जो आपने कहा कि एक तीसरी एक तरफ भी हमें ज़रूरत है उसको शामिल करने इस कोर्स में, ये मैं सबमिट करूँगा कि रिवायत का भी एक और तरीके से हम मानी ले सकते हैं, और वो ये नॉर्मेलिटी। अगर इनको आप कैरेक्टराइज इस तरह करें कि रिवायत का जो बुनियादी पैराडाइम है दैट इज़ नॉर्मेटिव, जबकि जदीदियत का जो पैराडाइम है
that is linear, incremental, progressive, developmental, evolutionary. वो एक पैराडाइम है कि ये चलते चल जा रहा है सिलसिला, जबकि दूसरा जो रिवायती पैराडाइम है कि हर चीज़ का एक नॉर्म होता है और वो दुरुस्त, दैट इज़ राइट एंड रॉन्ग, ये सारी चीज़ें उस हवाले से भी समझ आ जाती हैं. एंड दैट कैन बी अ स्ट्रेटजी फॉर एक्टिंग टू come back to the norm rather than endless progression. Again, one of the things which coloniality talks about are ways of thinking. So एक way of thinking जो है modern का, कि जो हम ये categories जो है traditional की, progressive या modern की, ये categories भी again modernity के framework से ही आ रही हैं. सो जनरली वो बाइनरी कैटेगरीज बनाते हैं और उसमें कर देते हैं कि एक बेहतर है और दूसरा बदतर है, वाइट और ब्लैक है, या सैवेज और सिविलाइज्ड है, बारबैरिक है और सो दे विल मेक बाइनरी कैटेगरीज. तो आप इस तरह करते हैं कि अगेन और ट्रेडिशन और जो मॉडर्निटी का भी जो बनाया था उसमें मॉडर्निटी ऑफ कोर्स वाज डिज़ायरेबल एंड ट्रेडिशन को जो है वो लुक डाउन किया गया था. सो हम कई दफ़ा फिर उसके रिएक्शन में ही हम कई दफ़ा बात कर रहे होते हैं, हालांकि और उन कैटेगरीज के अंदर ही बात करते हैं. वो डिफरेंसेस तो हैं बट देन हमें सोचना चाहिए अगेन, आई वुडंट सी ट्रेडिशन एज अ कैटेगरी अगेंस्ट प्रोग्रेसिव और व्हाटएवर. उसको देखने का अंदाज